السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 سبق دیے اور بڑے زبردست سبق تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے یہ بات سن لینا بڑی اچھی بات ہے، شاید ان کو بھی کچھ سبق ملے۔ بہرحال وہ کچھ واقعہ اس طرح سے ہے کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے میں اپنی وائف کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، تو وہ سنسان ایک سڑک تھی، ایک نیا راستہ تھا جو بنا تھا، تو ابھی اس میں اسٹریٹ لائٹس وغیرہ نہیں لگی تھیں، تو گاڑی نے کچھ جھٹکے کھائے اور اچانک سے بند ہو گئی گاڑی۔ تو جس جگہ پر گاڑی بند ہوئی وہاں اور بھی مزید سناٹا تھا، تو اب میں پریشان ہوا کہ یار وائف ساتھ ہے اور راستہ سناٹا ہے، ٹریفک ہے نہیں، بالکل بالکل میری اس روڈ پر شاید ایک ہی گاڑی تھی اس وقت، اور کوئی گاڑی نہیں تھی۔ تو میں پریشان ہو رہا تھا، اتنے میں اتر کے گاڑی کا بونٹ کھولا، دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اتنے میں سامنے سے ایک رانگ وے ایک بائک آتی ہوئی نظر آئی، تو اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بھائی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اب مجھے اس کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے دیکھ کر اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہونے لگا کہ یار کہیں یہ کوئی چور یا کوئی ڈکیت وغیرہ نہ ہو۔ تو اس نے بھی دیکھا، گاڑی میں آ کے جھانکا بونٹ کے اندر، کچھ اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا یہاں قریب میں ایک مکینک ہے، میں لے کر آتا ہوں اس کو، وہ شاید دیکھ لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیں، آپ چلے جائیں۔ تو وہ چلا گیا، 5-7 منٹ گزرے تھے کہ وہ ایک اور آدمی کو لے کر آیا، تو وہ آدمی داڑھی والا تھا، تو داڑھی والے کو دیکھ کر مجھے کچھ تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ یار چلو ایک یہ داڑھی والا ہے، کوئی وہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس نے گاڑی کے بونٹ کھلا ہوا تھا، اس نے دیکھا، چیک کیا، تو وہ ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ کی طرف جانے لگا، تو وہاں وائف بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، پھر واپس اس طرف گیا اور پچھلے ٹائر کے نیچے سے جھانکا اور کچھ، بہرحال ایک فالٹ اس نے پکڑ لیا کہ جی یہ اس طرح سے پیٹرول کا پائپ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ وہ۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس نے وہ چیز عارضی طور پر صحیح کری، اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں ورک شاپ میں، یہاں سے اندر کی طرف ورک شاپ ہے میری، تو آپ وہاں ساتھ چلیں، میں وہاں جا کے اس پائپ کو نیا لگا دوں گا تو آپ کا کام اچھا ہو جائے گا۔ بہرحال دل میں ڈر تو تھا کہ یار اتنا سنسان علاقہ ہے، اور وہ علاقہ بالکل اس میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے تھے، سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، اسٹریٹ لائٹس تھیں نہیں، اندھیرا گپ تھا، کیچڑ اور گڈھے اور یہ سب چیزیں تھیں۔ میں پھر بھی اس کے اوپر چلتا ہوا چلا گیا، اور وہ اپنی ورک شاپ پر لے گیا مجھے۔ ورک شاپ پر جا کر اس نے کوئی تقریباً 15-20 منٹ لگائے، اور وہ سب پائپ نکالا، جوڑا، نیا لگایا، جو بھی کیا وہ سب کچھ صحیح کر دیا۔ بہرحال جب وہ گاڑی میری ریڈی ہو گئی تو اس کے بعد میں نے اس کو پیسے دینا چاہے، تو میں نے کہا بھائی آپ کے کتنے پیسے ہوئے؟ تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا بھائی پیسے کیوں نہیں لے رہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کی اتنی نورانی چہرہ ہے، آپ کی شکل اتنی نورانی ہے، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ میں نے کہا بھائی کیا پتہ اس نورانی چہرے کے پیچھے کچھ اور ہو۔ کہنے لگا نہیں آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور آپ کا چہرہ نورانی ہے اور یہ بات۔ تو میں نے کہا بھائی چہروں پر مت جاؤ، یہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت والے دن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا، یہ پہلا سبق ہے جو اس نے مجھے دیا۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ حدیث ہے یا کیا ہے، لیکن بہرحال یہ سبق اس نے مجھے دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ایک بہت بڑا طبقہ قیامت والے دن ایسا ہوگا جن کے پاس کوئی زیادہ خاص اعمال نہیں ہوں گے، لیکن ان کا چہرہ اپنے نبی کے چہرے جیسا ہوگا، یعنی کہ انہوں نے چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی ہوگی، سنت ہوگی، تو وہ صرف اس بہاف پہ جنت میں چلے جائیں گے کہ ان کا چہرہ نبی کے چہرے سے میچ کرتا ہوگا، داڑھی ہوگی۔ تو ایک سبق تو اس نے مجھے یہ دیا۔ پھر بھی میں نے اس سے بہت ضد کری کہ یار لے لو پیسے بھائی، پلیز لے لو، بڑی ریکویسٹ کری، تو اس نے کہا نہیں یار مسلمان۔ اچھا یہ دوسرا سبق اس نے مجھے دیا اللہ پاک بھی بندوں سے کبھی کبھی ایسی باتیں سنوا دیتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ تو دوسرا سبق اس نے مجھے کیا دیا، اس نے کہا کہ نہیں مسلمان جب کسی پریشانی میں ہو تو دوسرا مسلمان، یہ کہنے لگا کہ یہ مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی پریشانی سے فائدہ اٹھا لے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لے، تو یہ آپ پریشان تھے، آپ مجبور تھے، تو میں نے آپ کی مدد کری، تو میں اس کا اجر اللہ سے لوں گا، آپ سے مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اور بڑی ریکویسٹ کرنے کے باوجود اس نے مجھ سے کوئی پیسے نہیں لیے،
اور مجھے وہاں سے رخصت کروا دیا زبردستی کہ نہیں آپ چلے جائیں، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو یہ ایک واقعہ، یہ اس واقعے میں 2 سبق اس نے مجھے دیے، اور مجھے یہ واقعہ 20 سال 22 سال بعد بھی آج بہت اچھی طرح یاد ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اس حوالے سے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس چیز سے۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور سبق میرے ذہن میں ہے، ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے، میں وہ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اسپیشلی وہ داڑھی والوں کے لیے ہوگی جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں داڑیاں ان کے لیے ایک اسپیشلی سبق ہے، احتیاط ہے، ایک مشورہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔